وَيَا بَاغِيَ الشَّرْ أَكْثِرْ، اے شر کو پانے والے اب تو رک جا، اب تو جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب تو جنتیں کھل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ رات کے آخری تیسرے حصے میں پہلے ہیون پہ آ جاتے ہیں، اور اب تو یہ بخششوں کا مہینہ ہے تو اب تو رک جا. سو دا پوائنٹ از یس ایگزیکٹلی کہ سم پیپل آر رمضانی مسلمز، کہ رمضان کے رمضان عبادت کی، رمضان میں مسجدوں میں آ گئے، اور عید کے دن پہ السلام علیکم رحمۃ اللہ جی اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی. وی شوڈ نیور بی لائک دیٹ کہ جس میں ہم رمضان میں تو مسجد تعلق ڈیولپ کر لیں، یا قرآن کو رمضان کے رمضان تو پڑھ لیں اور یہ ایم کریں کہ مجھے رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے، یا دو دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں لوگ، بٹ اس کے بعد سال میں کسی بھی ٹائم قرآن کو کھول کے نہ دیکھا. ڈیفینیٹلی رمضان ایک ڈیٹاکس ہے، ایک بوسٹ ہے، ایک کیٹلسٹ ہے، آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، بٹ رمضان کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ گناہوں کو سارا معاف کروا کے اگلے 11 سال اتنی انرجی اور اتنی اسپریچولیٹی انسان گین کر لے کہ اس کو چلا سکے انشاءاللہ. اصل میں یہاں پہ نا ہمیں ان لوگوں کو تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے جو کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں کرتے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، باقی بھی اپنے آپ سے پوچھیں، جب ہم دین کو پریکٹس نہیں کرتے تھے تو کیا وجہ تھی؟ آئی ایم شیور کہ آپ ایگری کریں گے کہ شاید آج سے 10-15 سال پہلے آپ کا رمضان اتنا میننگ فل نہیں تھا جتنا اب ہے. اگر آپ تھوڑا سا میکرو لیول پہ چیزوں کو دیکھیں، یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں جسے ہم کہیں گے نا، ہم تھوڑا سا ایمپیتھائز کرتے ہیں، لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک. تھوڑا سا لوگوں کو یہ احساس کروانے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے روزے ہماری ضرورت ہیں، جس طرح کہ ہر عبادت ہماری ضرورت ہے، نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ احسان کریں جو کہ توحید کی جان ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم وہ احادیث بھی ذہن میں رکھیں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ کوئی بھی عمل اتنا اللہ کے قریب نہیں کرتا جتنا کہ کوئی فرض عمل کرتا ہے. عام طور پہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا کہ آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے تو آپ کو طرح طرح کے والنٹری ایکٹس بتائیں گے، لیکن ہم یہ زاویہ بھول جاتے ہیں. اسی لیے امام ابن قیم نے بہت اچھی مثال دی رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ جمعہ ایک مسلمان کے ہفتے کا بیلنس ہے، رمضان ایک مسلمان کے سال کا بیلنس ہے، اور حج زندگی کا بیلنس ہے. یہ زاویہ اگر ہم رکھیں کہ رمضان میرے اور آپ کے لیے آیا ہے تو پھر، اور ظاہری دیکھیں کوئی بھی پریکٹسنگ مسلمان ہے وہ رمضان کے اینڈ پہ یہ نہیں کلیم کرے گا کہ ہاں میں نے حق ادا کر دیا، ایک ریگریٹ تو رہتا ہے. تو میرے خیال سے یہ فریم آف مائنڈ اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے لیے ہے تو پھر ہم یہ نیگیٹو افرمیشنز نہ کریں اور پازیٹیو افرمیشنز کریں کہ نہیں ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. آئی تھنک ٹیکنگ ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ آف رمضان ویری سیریسلی اور اس کو ویلیوبل سمجھنا. میں تو اکثر لیکچر میں یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل کسی ایک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے، اس نے، یا کوئی اسلامک بینک لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے ایک قرعہ اندازی کی اور کروڑوں لوگوں میں سے آپ کا نام نکلا، اور انہوں نے ایک اسپیشل ریوارڈ رکھا کہ ایک لکی کسٹمر ہم سال میں ایک سلیکٹ کریں گے جس کو ہم جو اپنا ٹریجری ہے اس کی اوپن ایکسیس دے دیں گے فار 1 منٹ اینڈ اٹس یو. اور آپ آتے ہو، اٹس آل میڈیا دیئر، کیمراز، اینکرز سب آئے ہوئے ہیں، لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں کہ وہ 1 منٹ میں یہ شخص کتنا پیسے اکٹھے کرے گا اپنے لیے، اور سامنے گولڈ بھی ہے، کیش بھی ہے، 1000 5000 کے نوٹ سب پڑے ہوئے ہیں. اینڈ یو نو دے اسٹارٹ، اوکے آر یو گائز ریڈی فار دا موسٹ ایکسائٹنگ پارٹ آف دا ایئر، اور یہ انعام ہم کو دینے جا رہے ہیں. اوکے 3 2 1 یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. جسٹ امیجن وہ شخص اپنا فون نکالے اور کسی کو کال ملا کہ ہاں کیا حال ہے یار، ٹھیک، میں بینک آیا ہوا تھا، بس ذرا چل بات کرتا ہوں اس سے میں، اور پھر اپنا انسٹاگرام کھولے تو اسکرول کرے اور پھر جائے اس ٹریجری میں اور 5000 کا جو نوٹ کا ایک پیکٹ ہے وہ جیب میں ڈال کے اور باہر آ جائے. واٹ وڈ پیپل تھنک اباؤٹ دس پرسن؟ کوئی بے وقوف، تجھے اتنی بڑی اپرچونیٹی ملی تھی یار، تو اپنی زندگی کو سیٹل کر سکتا تھا، تو اتنا مال اکٹھا کرتا اور اس منٹ کے ایک سیکنڈ کو یوز کرتا، تیری 7 نسلیں کھاتی ہے اس کو، بٹ یو ویسٹڈ اٹ. رمضان از ابو دیٹ کہ ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے. اگر ہم اس کو سیریسلی جانیں کہ ہم ٹریجرز اکٹھے کر سکتے ہیں، ہم اپنی ساری زندگی گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، اور ہم اپنے، یعنی سبحان اللہ، ہم میں سے کون شخص ہے جس نے دعائیں قبول نہیں کروانی؟ روزے دار کی دعا صرف افطاری کے ٹائم قبول نہیں ہوتی، جب سے روزہ شروع ہوا تب سے لے کے. ہم سحری سے پہلے بس وہ یا تو اپنا اسکرولنگ چل رہی ہے، سحری کا ویٹ ہو رہا ہے، جی اماں جی سحری پکا رہی ہیں، ہم توبہ استغفار نہیں کرتے. کوالٹی ہے لوگوں کی، وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحری ٹائم پہ توبہ استغفار کرتے ہیں. سو علماء سے کہ ٹیک بینیفٹ آف دیٹ ٹائم، سحری والا جو ٹائم ہے اس میں کثرت سے استغفار کرو. سو اگین آئی تھنک ویلیو. اس میں نا طاہر بھائی میری
ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ پرائمریلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو سب سے زیادہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جو بندہ محاسبہ نفس کی جس کو عادت ہو. اصل میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رمضان مشکل بھی ہے، ڈیفیکلٹ چیلنجنگ بھی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن وہ ڈیفیکلٹی انسان کو بالکل نہیں فیل ہوتی جب انسان کو احساس ہو یا ندامت ہو یا گلٹ ہو اور وہ واقعی رمضان کو ایز این اپرچونیٹی کے طور پہ اس کا ویٹ کر رہا ہو، انتظار کر رہا ہو. یہ ایسا ہی ہے فار ایگزامپل کہ ایک بندہ ہے فار ایگزامپل اللہ نہ کرے وہ کسی بیماری کا شکار ہے، تو اس کو اگر کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں یا کچھ میڈیسنس لینی پڑتی ہیں تو بعض اوقات وہ یعنی اس ٹائم یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں ہاسپٹل میں جاؤں گا، وہاں پہ جا کے میرے سے ٹریٹمنٹ ہوگا، مجھے کٹس لگیں گے، مجھے وہ ہوگی، پین ہوگی. اس کے نزدیک یہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ایک بڑا پرپس اس کے سامنے وہ ہوتا ہے. ان دا سیم مینر اگر ہم دیکھیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس بندے کو جس نے گناہ کیے ہیں پورے 11 مہینے اور وہ بیچارہ اب ترس رہا ہے کہ استغفار کے لیے کہ اللہ مجھے کسی طریقے سے، اور وہ محاسبہ، اور یہ کبھی ہو سکتا ہے جب انسان کو احساس ہو، جب اس کو ایک ریئلائزیشن ہو کہ میں نے کچھ برا کیا ہے. اگر وہ برائی کی اس کو احساس نہیں ہے نا برو، تو وہ تو پھر وہ اس کے نزدیک تو یہ بوجھ ہی بوجھ ہے. لیکن جتنا اس کو احساس گہرا ہوگا نا، جتنا اس کو غم زیادہ ہوگا، جتنا وہ اس کے لیے تو رمضان کی مشکل سے مشکل گھڑی اس کے لیے آسان ہوگی. وہ کہے گا یہ تو میرے لیے جنت آ گئی، میرے لیے اپرچونٹی آ گئی. تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تو سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ کون ہے جو محاسبہ نفس کرتا ہے اور پھر اس محاسبہ نفس کے بدلے میں موت کے بعد والے جو اعمال ہیں اس کی تیاری پہلے کرتا ہے.